درود شریف سرکار کی آمد ہے. جتنا بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیج سکیں بھیجیں، بہترین عمل ہے. اور یہ اس سے بڑا مولانا حضرات بیٹھے ہیں، تعداد بڑھا دیں مطلب یہ کہ سٹوری ہے یا ایک حدیث ہے جو سٹوری کہہ دیا تو اس کا آپ اندازہ لائیں کیا خیر برکتیں یا کیا ہمیں رحمتیں دروشی پہ ملتی ہیں. ہمارے وسیم ماشاءاللہ سب کے اسکالر، ذکر و ذکار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وہ الفاظ ہیں جس کا میزان میں اتنا زیادہ وزن ہے کہ جس کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی اعمال پہ عمل کرنے کی، میرے سمیت عمل کے ساتھ اللہ تعالی ہماری چھوٹی موٹی ایفرٹس کو قبول و مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. چونکہ یہ اسباب دنیا ہے، جیسا کہ نثار قادری صاحب نے بتایا کہ ہمارا رینٹ کا معاملہ ہے، تو چونکہ آپ بہن بھائیوں کے تعاون سے ہی ساری مسجدیں سارے ادارے رن ہوتے ہیں، تو دل کھول کے عطیہ دیجیے. جہاں جہاں بھی آپ اٹیچ ہیں، جاتے ہیں، جن جن مسجدوں میں آپ کا ہے، یہ ایک بہترین عمل ہے. نماز آ کے لوگ پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں مسجد میں، برکتیں نصیب کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہم بھائیوں کے تعاون سے ہی ماشاءاللہ سلسلے چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بفضل ربی چلتے رہیں گے. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ انشاءاللہ آباد رہے گی اور چلتی بھی رہے گی. اللہ تعالی رحم و کرم والا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. دل کھول کے حصہ ڈالیں اپنا. یہ عمل جو ہے نا جی، کوئی بھی آپ کر لیں اللہ کی راہ میں، وہ بھلے مسجدوں کی خدمت کریں یا آپ غریبوں کو دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں، بیوہ کو دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. یہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس کنٹری سے بھی ہے، بنگلہ دیش سے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، افریقہ سے، یہاں جہاں بھی ہے، which country you belong, look around your first relative, then second neighbor, then second your village or so and so. Help them out. Especially nowadays in Pakistan, people are suffering a lot due to lot of problem, dearness, بگائی جو moreover flood going on. سب سے زیادہ یتیموں کو، بیواؤں کی نظر دوڑائیں اور ان کا خیال کریں. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یقین کیجئے کہ آپ کے گھروں میں برکتیں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ اتنی آپ کے مالی معاملات میں برکتیں ہوں گی کہ اس کا آپ کو اندازہ آہستہ سا ہوتا جائے گا جب آپ ان کاموں میں جڑ جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب بہن بھائیوں کو زیادہ اس عمل کی خدمت کرنے کی توفیق دعا فرمائے. آمین. جو ٹیبل پہ فلائر پڑے ہیں، میں ان سے 4 سال سے جڑا ہوں، المصطفیٰ ٹرسٹ. میں نے ان کا ایک ہی پروگرام چوز کیا تھا، آئی کیمپ. ساؤتھ پنجاب میں میرا سٹی ہے چشتیہ میں، وہاں اپنے گاؤں میں اس کو آرگنائز کیا، بہت اچھا رسپانس ملا. میرا انشاءاللہ بفضل ربی فیبروری میں 5واں کیمپ ہوگا. لاسٹ کیمپ میں 232 سرجری ہوئی. لوگوں کو فری لینزز،
فری ٹریٹمنٹ دوائیاں این کے دی گئی. اس کے علاوہ وہاں شوگر کے HIV کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, سارا کچھ بہت انتظامات فراہم کرتے ہیں یہ لوگ. جو بھی دوست احباب ان کے اور بھی بہت پروگرام ہیں. فلڈ میں وہ آج کل وہاں جڑے ہوئے ہیں. غزہ میں انہوں نے بہت شروع میں جب وہاں الاؤ تھا فوڈ لے جانا, انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے. واٹر پمپنگ کا ان کے کام ہیں. ہمارے دوست کوثر جوید صاحب بیٹھے ہیں, جب وہ یہاں آئے تھے چند سال پہلے, عبدالرزاق ساجد صاحب ان کے چیئرمین, تو ان دوستوں اہتمام کیا تھا ورجینیا میں. تو ماشاءاللہ وہاں سے سلسلہ یہ چلا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. جو بھی دوست ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں فلائر لیتے جائیں, اور ہر وہ اچھے کام یہاں ہو رہے, کوئی بھی ادارہ کر رہا ہے, جڑ جائیں, کریں. اس رفائی کام میں آپ کو اتنا مزہ اور سکون آئے گا کہ دوسرے کاموں سے بڑھ کے. یہ میری ذات کا اپنا ایک ایکسپیرئنس میں جو شیئر کر رہا ہوں آپ دوست احباب سے. تو اللہ تعالیٰ جی فضل و کرم فرمائے, رحم کا معاملہ فرمائے. باقی تصوف کی یہ ہماری دنیا اور تصوف کی دنیا اور ہے, اور اس کی باتیں اگر شروع کریں تو بہت لمبی ہوتی جائیں گی, ہوتی ہیں. اس میں ایک ذکر میں تھوڑا سا کروں. ہمارے عاصم مہاروی صاحب ہیں, ان کا ابا اجداد نور خواجہ مہاروی صاحب ہیں, چشتیہ میں ان کا مزار ہے. نذیر احمد غازی صاحب جب وہ لائر تھے, جج نہیں بنے تھے, تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ شیئر کیا کہ میں پاک متن شریف آیا, وہاں سے دل چاہا کہ خواجہ نور مہاروی کی بھی حاضری ہو جائے. رات کا وقت سا, لوگوں نے کہا ڈینجر ہے, رستے میں چور پڑتے ہیں. ہم پاک متن سے نکلے, رستے واقعی چور پڑے. تو انہوں نے کہا وہ معاملہ جانتے تھے کہ یہ ان کو گدڑو, آواز ڈرائیور نے لگائی, وہ بھاگ گئے. وہاں پہنچے 12:30 کا ٹائم تھا, یہ پرانی وقتوں کی باتیں. وہاں کوئی بندہ, جب بندے کی ذات تھی, وہ یہاں پہنچے تو کارنر میں ایک بندہ ملا, انہیں دیکھا, ان کے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا ویلکم مسٹر نریز غازی. انہوں نے یہ الفاظ کہے تو گھبرا گئے کہ ہیں یہ, وہ پیچھے چلے گئے. ان کے دوست با آخر گاڑی کا دروازہ بند کر لیا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا مسٹر غازی یو آر آور گیسٹ, ڈونٹ بی افریڈ. فاضل اردو پنجابی. تو رستے میں وہ کہہ رہے تھے یار مجھے چائے ملے 2 کپ پیوں گا. تو انہوں نے کہا, اس بندے نے, اللہ کا وہ نامینیٹ بندہ تھا, فرشتہ تھا جو بھی, مسٹر غازی یو وانٹ ڈرنک ٹی. ایک بندہ آ رہا تھا ادھر سے, اس کو کہا یار ہمارے مہمان ہیں, غازی صاحب کے لیے 2 کپ بناؤ, باقی سب کے لیے. اور غازی صاحب نے یہی بات کہی تھی. مختصر کرتا ہوں, رات کو مزار بند تھا. انہوں نے کہا جی آئے ہیں تو حاضری بھیجو. وہ تو 9 بجے بند ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا کرتے کچھ. ایک بندہ چلا رہا, چابیاں اس کے شولڈر پہ, وہ چابیاں لے کے جناب آیا. تو کہا جی ان کی حاضری لو. انہوں نے تالے کھولے, باہر والا اندر والا, وہ بہت بڑا ہاتھا ہے چونکہ میرا شہر ہے. تو ان کی حاضری ہوئی. وہاں معاملہ کہنے گلاب, ایسی خوشبو میں نے دیکھی نہیں زندگی میں جو وہ ہوئی. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے, ہم جو کچھ سوچتے ہیں نا کہ ہم دین اپنی جگہ, یہ معاملات اپنی جگہ, میری نظر میں یہ قدرت کا نظام جو چل رہا ہے سارا اوپر سے نیچے اسی طرح چل رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں برکت نازل فرمائے, آپ سب کا آنا قبول و مقبول فرمائے. اس پروگرام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ لاکھوں ہزاریں رحمت ناشر و بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. بوئے مبارک شاہ سب لے کے آئے ہیں, کی حاضری ہوگی. با ادب سے زیارت کریں, دروشی پڑھیں, اور یہ سمجھے کہ ہم حاضر ہیں ان کی سامنے, ان کے در پہ. جزاک اللہ خیر.